یہ انوکھی تھوڑی ہے، وہی ازلی نسلی جدی پشتی جملہ۔ تم بھی بیگم کے بلاوے پر مستعدی سے دوڑے چلے آئے۔ مہارانی پیدل چلنے سے انکاری۔ ارے بھائی، ابا کے گھر بھی یہ ڈھکو لے چلتے تھے کیا؟ یہ بہانے بازیاں ہمارے ہاں نہیں چلتی۔ معصوم جوان پوتیاں ہیں میری، کیا اب تم ہر ہفتے 2 ہفتے بعد بھاری پیٹ شوہر کی پشت سے چپک کر لیڈی ڈاکٹر کے جایا کرو گی؟ ایسی بے غیرتیاں ہمارے ہاں رائج نہیں ہے۔ حسن جا چکا تھا، ارم کے وہ لگتے لیے گئے کہ اس نے کان چھو لیے۔ کمرے میں جا کر روتی رہی حتیٰ کہ اختر بیگم کو دروازہ دھڑانا پڑا۔ باہر آ جاؤ، ابھی سے چھلے میں پڑ گئی کیا؟ چاروں ناچار الف سے باہر آ کر کاموں میں حصہ لینا پڑا۔ ایسی صورت میں راہمہ کی دبی دبی ہنسی اس کا دل جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ اختر بیگم کی معصوم، نادان، کم فہم اور منی سی پوتی سمندر کنارے اپنے بوائے فرینڈ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مستقبل کے حسین خواب دیکھنے میں گم تھی۔ زندگی بے حد حسین ہو چکی تھی، اب تک وہ اس مادرائی دنیا کے صرف خواب دیکھ پائی تھی۔ یہ امرت نوش کیا تو احساس ہوا کہ عشق کی چھایا تلے زیست کس قدر شادہ ہوا کرتی۔ عظیم کی دلنشین گفتگو اور جادوئی لہجہ الف سے بے نیاز کر جاتا یکدم حیات سرخ گلاب بن گئی تھی۔ موقع پاتے ہی وہ دونوں ڈیٹ پر نکل جاتے اور مستقبل کی دلفریب بات اور لائحہ عمل طے کرتے۔ بے شمار خوش رنگ پھولوں کو دامن میں سجایا جاتا۔ اس کا پڑھائی میں ویسے بھی کم ہی دیدہ لگتا تھا، اب مزید لاپرواہ رہنے لگی۔ آنکھیں ہما وقت مردانہ وجاہت کے حامل عظیم کی سنگت کے خواب بننے کی عادی ہو چکی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سخت گیر قسم کا شوہر تھا، مگر صورتحال کی پیش نظر خود پر مضبوط و آہنی خول چڑھا چکا تھا، جس سے ٹکرا کر ہر بار ارم کے قلب کو پاش پاش ہونا پڑتا، پھر خود کو سمیٹنے اور جوڑنے میں بے حال ہو کر رہ جاتی۔ کوئی داد رسی کرنے والا نہ تھا۔ قصوروار نہ ہونے کے باوجود گھریلو سیاسی سازشوں کا شکار ہو کر رہ جاتی۔ اس وقت بھی وہ گھر آیا تو وہ سو چکی تھی۔ حسب معمول راہمہ نے خوش دلی سے اسے کھانا پیش کیا۔ گھنٹہ بھر اختر بیگم کے پاس بیٹھ کر وہ کمرے میں آ کر لیٹ گیا، جہاں بیڈ پر ارم دنیا و مافیہ سے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ لیٹ کر چھت لکھنے تکنے لگا، دماغ مختلف سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ ارم سے زیادتی کا خیال اکثر دل کے نہا خانے میں کسک بن کر ابھر کر مدوم ہوتا تھا۔ احساس جرم اندر ہی اندر کچوکے لگاتا رہتا تھا۔ بعض اوقات ہماری خوشیوں میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی حق تلفی کے احتمال سے خود زیادتی کے مرتکب بن جاتے ہیں۔ وہ سوچے گیا۔ ارم کی طرفداری کا مطلب تھا کہ حاسدین کے شر کو بڑھاوا دینا اور اس کی زندگی کو مزید امتحان سے دو چار کرنا۔ یہ سوچ کر وہ اس کی جانب سے لاپرواہ ہوتا گیا۔ لاشعوری طور پر وہ آنے والے اچھے دنوں کا حساب کتاب کرنے لگا۔ ربیہ اور اقرا کی شادی کے بعد یقیناً وہ دونوں ایک مثالی تمانیت، پیارہ قرار سے حرین ازدواجی زندگی گزارنے کے لائق ہو سکتے تھے۔ آسماں کے اعتراضات تب تک بے دم ہو جائیں گے اور اماں تو ہوں گی ہی نہیں۔ وہ یکدم چونک کر سوچوں کے بھنور سے نکلا۔ امان اماں کہاں جائیں گی؟ سوال نے لاشعوری طور پر وہ آنے والے اچھے دنوں کا حساب کتاب کرنے لگا۔ ربیہ اور اقرا کی شادی کے بعد یقیناً وہ دونوں ایک مثالی تمانیت، پیارہ قرار سے حرین ازدواجی زندگی گزارنے کے لائق ہو سکتے تھے۔ آسماں کے اعتراضات تب تک بے دم ہو جائیں گے اور اماں تو ہوں گی ہی نہیں۔ وہ یکدم چونک کر سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ ہم ان اماں کہاں جائیں گی؟ سوال نے سر اٹھایا۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ بے ارادہ وہ کسی پیچ پر پہنچ گیا تھا۔ دوسروں کی زندگیوں پر مسلط ہو کر کبھی کبھی انسان کتنا بے وقات ہو جاتا ہے۔ آج کل صاحبزادے کی مصروفیات بڑھ چکی تھیں۔ میڈیکل سٹور بند کرنے کے بعد تمام وقت موبائل، واٹس ایپ اور فیس بک کی نظر ہو جاتا، جسے عابدہ نے شدت سے محسوس کرنے کے بعد ساس سے بھی تذکرہ کیا تھا۔ راشدہ بیگم کے از حد اصرار کے بعد آج وہ جاگ کر اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھیں۔ رات کو 12 بجے سٹور بند کر کے 1.5 گھنٹہ فون پر برباد کرنے کے بعد 1:30 بجے عظیم آٹومیٹک لاک کھول کر گھر میں داخل ہوا تو عابدہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ آدمی رات کو گھر میں آنے کا کون سا طریقہ ہے؟ 12 بجے تو کلینک بھی بند ہو جاتا ہے، پھر 1:30 بجے سٹور بند کرنے کی بھلا کیا تک ہے کہ ایک دوست آ گیا تھا۔
باتیں کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ جواز گھڑا جو نورا سے پیشتر مسترد ہوا۔ ہاں سہیلیوں کی طرح باتوں میں لگ کر وقت گزرنے کا احساس میں نہ ہوا۔ ماں ہوں تمہاری سارے رنگ جانتی اور چھتی ہوں، چاہنے کے باوجود لہجے کو سخت بنانے سے نہ روک پائے۔ وہ سر جھکا گیا۔ ذرا توقف کے بعد احساس ہونے قدرے نرمی سے گویا ہوئی۔ رسم کی چیزیں دکھائی تھیں تمہیں، فریش ہو کر کھانا کھا لو تو لے کر آتی ہوں ریم۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ہاں بھائی، اس اتوار کو ہم لوگ تمہارے ماموں کے گھر جا رہے ہیں۔ رسم بھی تو کرتی ہے۔ ہمارے خیال سے اب خاندان بھر میں تمہارے اور عروج کے رشتے کا سب کو معلوم ہو جانا چاہے بھی چیدہ رشتہ داروں کو لے کر بھائی صاحب کے گھر جا کر مروج کے ہاتھ پر پیسے رکھ کر آئیں گے اور انگلی میں انگوٹھی بھی ڈالوں کی انشاءاللہ۔ عابدہ مدھم لہجے میں روانی سے کہتے بھول ہی گئیں کہ ابھی 1 منٹ پہلے بیٹے پر تخت پر ہم تھی۔ عظیم صورتحال کی تعبیر آنگاہی کے بعد سخت کبیدہ خاطر ہوا۔ ایما پلیز، بچپن کی اس زبانی کلامی بات کو آپ اتنا بڑھاوا نہ دیں۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور عروج سے شادی نہیں کر سکتا۔ بیٹے سے اتنی دیدہ دلیری کی توقع نہ تھی۔ عابدہ کے شک پر یقین کی مہر لگ گئی۔ روایتی بین امود آیا، خبردار جو کسی امرتی اور چھل پیری کو میری بھیجی پر فوقیت دی تو اس گھر میں عروج کے علاوہ کوئی لڑکی بہو بن کر نہیں آئے گی۔ عابدہ نے قطعیت سے کہا جبکہ عظیم خاموش رہا۔ ریلیکس ماما، کھانا تو دے دیجئے۔ ماحول کا تناؤ دور کرنے کے لیے وہ خوشامدانہ انانے میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ عابدہ نے بھی بچن کی رالی۔ حسن کو بیٹی کی پیدائش کی اطلاع ملی تو احساس تشکر سے آنکھیں نم ہو گئیں۔ دل رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے میسج پڑھ کر بھابھی کو کال ملائی۔ مبارک ہو، ابا بن گئے ہو۔ بھابھی نے لیجے کو خوشگوار بنایا۔ خیر مبارک۔ ارم کیسی ہے؟ وہ بے اختیار کو چھے بیٹھا۔ لیجے سے فکر مندی مترقہ تھی۔ راہمہ کے دل میں نوکیلا کا نچسا چھا۔ ٹھیک ہے، تم خانخواہ پریشان نہ ہو۔ لاکھ نہ چاہنے کے باوجود لہجے میں طنز کی آمیزش ہوئی۔ میں پہنچتا ہوں، خدا حافظ۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ راشدہ بیگم نے بہو کی دکھ بھری کھائی تو پر سوچ انداز میں سر ہلانے لگے۔ جوان جہاں اولاد سے یوں زور زبردستی سے کام نہیں نکلوایا جاتا۔ آئندہ گریز کرنا، سرشی اور بغاوت کا امکان ہوتا ہے۔ بہو کو سرزنش کرنا ضروری گردانا۔ خود سوچیں اماں، رشتہ ختم ہونے سے میرا تو میکے سے ناتا ہی بند ہو جائے گا۔ برسوں کی محبت اور ریاضت خاک میں مل جائے گی۔ عابدہ کے چہرے پر نظر کی لکر بڑی واضح تھیں۔ ہوا تم فکر مند نہ ہو، بہتری کی سبیل نکل آئے گی انشاءاللہ۔ نہ جانے کیسے بے فکرے والدین ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو یوں بے مہار چھوڑ کر رکھتے ہیں کہ اپنے برخود تلاش کرتی پھر بھی ان کی بلا سے پرائے بیٹوں کے دماغ خراب کرتی پھریں۔ اللہ جانے اماہے کی تربیت اور بیٹیوں کی حیا کہاں جا چھپی۔ راشدہ بیگم نے کف افسوس ملی۔ دونوں ساس بہو میں کمال کی ذہنی ہم آہنگی تھی۔ ان کی بات سے بھی عابدہ 100% متفق تھی۔ راشدہ بیگم نے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا اور لائحہ عمل طے کر کے عابدہ کو سختی سے اس معاملے سے پہلو ہی برتنے کی ہدایت جاری کی۔ راشدہ بیگم کی فہم و فراست سے بخوبی واقف ہونے کی وجہ سے ایک حد تک مطمئن ہو کر عابدہ نے چپ سادھ لی۔ یہ تو تم نے بڑا اچھا کیا کہ آنٹی کو حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ عظیم نے گزشتہ رات کا احوال اس کے گوش گزار کیا تو ربیہ چمکی۔ وہ طویل ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ ابھی مزید ایکشن لینا پڑا کا ڈارلنگ۔ ظاہر ہے اتنی آسانی سے آنٹی اپنی ضد سے پیچھے نہیں کی اور وہ تمہاری نام نہاد معاشتر اسے ضرور تمہاری زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گی۔ وہ بڑے ناسانہ انداز میں بول رہی تھی۔ مگر تم صرف میرے ہو، بڑے بے باک انداز میں فلمی ڈائلاگ کی طرح بولی تو عظیم کا دل جھوم گیا۔ اپنی عزت ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے۔ ارم عرصہ ہوا مل جل کر بیٹھنا اور گھلنا ملنا بھول چکی تھی۔ وجہ اختر بیگم کا بلا وجہ لعنت ملامت اور متون کرنا تھا، اپنے تئیں اپنا روب قائم رکھنا۔ کچن میں مکمل طور پر راہمہ کی اجارہ داری تھی۔
اس وجہ سے بھی دو آہر کے اپنے کام نمٹا کر کمرے میں ہی رہنا پسند کرتی تھی۔ راجما اسے کوشش کی آخری حد تک ڈیگریڈ کر کے بڑے تراق اور استحقاق سے اس کی ہوئی صفائی اور دیگر چھوٹے موٹے امور میں مین میخ نکالتی پھرتی۔ اس روز حسن گھر میں داخل ہوا تو حسب معمول اختر بیگم اپنے تخت پر موجود بال بال کر سبھی کے دانے گرانے میں منہمک تھیں۔ وہ سلام کر کے کمرے کی سمت بڑھا۔ زادر اماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، اختر بیگم نے پاٹدار آواز میں پیچھے سے ہانک لگائی۔ ارے اماں، روز ہی تو بیٹھتا ہوں، اب بھی حد کرتی ہیں۔ ناگوار انداز میں جواب سن کر اختر بیگم کی سر پر لگی اور تلواہے پر بھی۔ ارے اماں، روز ہی تو بیٹھتا ہوں، اب بھی حد کرتی ہیں۔ ناگوار انداز میں جواب سن کر اختر بیگم کی سر پر لگی اور تلواہے پر بھی۔ اللہ جانے اندر ہی اندر کیا گھول کر پلا دیتی ہیں بیویاں۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ منفی رواحہ کو گود میں اٹھا کر ارم کو تیار ہونے کا کہنے لگا۔ نہ میں اماں سے پوچھ آتی ہوں، وہ برمان جائیں گی۔ ارم باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر پیچ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس کے سینے سے الگی۔ اس اچانک افتاد پر ہکا بکارا گئی۔ تمہارے لیے صرف میں اور میری بات کافی ہونی چاہیے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ایسے دلنشین انداز میں بولا کہ ارم کو خواب کا سا گمان گزرا۔ دلفریب مسکان نے اس کا لبوں کا احاطہ کیا۔ بعض اوقات ہم اپنا تسلط، اجارہ داری، ملکیت اور حاکمیت قائم کرنے کے چکر میں اپنا موجودہ مقام بھی کھو دیتے ہیں۔ جو شے مسلط ہوتی ہے اپنی قدر و منزلت کھو دیتی ہے۔ ساس کے حد درجہ سمجھانے اور تسلی و دلاسوں کے باوجود تنہائی میں عابدہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ جوانی میں ہوگی کی چادر اوڑھ کر ساری عمر نوکری کر کے بیٹے کو پروان چڑھایا تھا۔ ایک عمر تیاگ کر کچھ خوابوں کے دیب آنکھوں میں جلائے بیٹھی تھیں کہ وہ نیا شوشہ چھوڑ کر ماں کو بے دل کر چکا تھا۔ سیرال میں بوڑھی ساس کے علاوہ دور پار کے رشتہ دار تھے اور میکے میں بہن بھائیوں سے قابل ذکر میل جول تھا۔ وہ رشتے ہی اثاثہ تھے جو عزت بھری نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان عزیزوں رشتوں کی بے رخی سہنے کی متحمل نہ تھیں، بھی افسردہ اور ہیجان زدہ تھیں۔ باہر دادی اور پوتے میں کچھ راز و نیاز چل رہے تھے۔ دھیمی آویں کمرے تک رسائی پا رہی تھیں مگر الفاظ واضح طور پر سنائی نہ دے سکتے تھے۔ وہ منہ سر لپیٹ کر لیٹی رہیں۔ یہ کیا ہے؟ حسن نے فائل بھابھی کی جانب بڑھائی تو انہیں اچنبھا ہوا۔ ویزا اور کاغذات مختصر مگر جامع جواب حاضر تھا۔ راہمد استفہامیہ نظروں سے دیکھے گئی۔ اختر بیگم کا دل بھی ہولا سا گیا۔ کمبخت بڑے تینوں کی طرح شادی کے بعد یہ لڑکا بھی بدلنے لگا تھا۔ اکثر تیور دکھا جاتا۔ اللہ کی بار ہو ان موئی کمینی ہوئیوں پر نہ جانے کیسے مٹھی میں کر لیتی ہے۔ اختر بیگم سوچ کر رہ لے۔ بھائی صاحب کافی عرصہ سے اصرار کر رہے تھے، میں ہی ٹال رہا تھا۔ کہنے لگے بھائی ہو، ذرا سا کام نہیں کر سکتے؟ مجبورنہ مجھے آپ کے اور ربیہ اقرا کا پاسپورٹ بنوانا پڑا۔ سامان وغیرہ پیک کر لیں، جس سے ملتا ہے آرام سے مل لیں، 2 ہفتے بعد روانگی ہے۔ وہ بتا کر رکا نہیں اور راہمہ کی تو یہ حالت تھی کہ کٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ابھی کل ہی تو بڑی نند کے سامنے خیال آرائی کی تھی کہ حسن بچی کی پیدائش کے بعد اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے لگا ہے۔ سوچ رہی ہوں گھر اپنے نام کرا لوں۔ آنے والے وقت کا کیا بھروسہ کہ کون کیا کر گزرے۔ رضوانہ نے بھی متفق ہو کر اس بات میں سر ہلا دیا کہ بھابھی سے بگاڑنے کی سوچ بھی محال تھی۔ بھلا شیر کی کچھار میں ہاتھ کون ڈالے۔ اختر بیگم کے سامنے راہمد رونے کو ہو گئی۔ پردیس میں سوکن کے ساتھ میں نہ رہ پاؤں گی۔ امان رہنا تو پڑے گا، شکر کرو کہ اسے تمہارا خیال آ گیا۔ دیر آیت درست ادی اختر بیگم نے کلمہ شکر ادا کرنے کے سے انداز میں کہا۔ راہم یہ روحانسی ہوئی، ہمارے جانے کا آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے؟ اماں لوجی کر لوگل، اب کیا میں اپنے دکھ کی خاطر تمہارا گھر خراب کروں؟ میری تو فقرات ختم ہوئیں، بیٹیوں کو بیا دیا، تم تو پھر بہو ہو، کبھی اپنے گھروں میں خوش باش جھلی لگتی ہے، چاہے بہو ہو چاہے بیٹی۔ اختر بیگم نے رکھئی سے جواب دیا۔ پر آلف ملک سونے پہ سہا کہ پرائی عورت کی زیر
दूसरे दर्जे में रहना उफ। राहिमा ने सोच कर झरझरी ली। अख्तर बेगम तो हाथ झाड़कर बरतरफ हो चुकी थी। मजे से पान की गिलौरी बनाकर मुंह में रख ली। दूसरों को तीसरे दर्जे का शहरी बनाने वाले जब खुद दूसरे दर्जे का शिकार होते हैं तो रे अहमद की तरह दम बखुद रह जाते हैं। कुछ बुझाई नहीं देता। सास की हिदायत सुनकर आबदा तहय्युर के सागर में डूबकर उभरी। तुमसे ये उम्मीद न थी अम्मा, इस छल पैरी के घर जाने की बात कर रही हो। लीजे में अफसोस नुमाया था। कितने अरमान से रस्म का जोड़ा खरीद कर लाई थी। भाभी से भी जबान कर चुकी हूं। सारी बात जानने के बावजूद अब रिश्ता ले जाने की हामी भर चुकी। इस लड़के की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। आबदा सदमे की सी कैफियत में बोले, वो तुम मेरे साथ चुल्लू तो सही। बड़ी भी अपने कहे पर कायम थी। एक एच पीछे ना नहीं। चेहरे पर कमाल इत्मीनान छाया था। धीमी आवाज में बहू के कान के करीब मुंह करके जाने किया कहा कि आबदा के चेहरे से भी मलाल जाता रहा। राहमा उदास थी और आने वाले वक्त का सोचकर किसी हद तक खौफजदा भी। आज तो इरम की आमद से कब्ल किचन में खड़े होकर नाश्ता भी ना बना सकी। दूध की बाल्टी भी आदमी जंग में उंडेल कर कमरे में रखना भी भूल गई। रात हसन जो सेब लाया था वो भी बाहर फरी में रखे अपनी खुशबख्ती पर फूले न समा रहे थे। खैर से अख्तर बेगम भी पर मलाल थीं भी चुपचाप लेटी थीं। इरम हसन का नाश्ता लेने के लिए कमरे से निकली तो खिलाफ मामूल मैदान साफ देखकर तीर ज़दे रह गई। बहर कैफ डरते डरते फरीद से आटा निकाल कर लाई और लाशौरी तौर पर मुंतजिर ही रही कि आखिर कब जेठानी आकर उसे पीछे हटाए और चूल्हे पर कब्जा जमाए। मगर राहमा को तो जैसे सांप सूंघ गया था। कमरे से निकली ही नहीं। इरम बहू, मेरा भी नाश्ता बना देना। अख्तर बेगम ने बिस्तर से हाँक लगाई। लहजा खासा नर्म था। इरम इस अंदाज तखातुब और नाश्ते की इस्तदा पर बेहोश होते होते बच्ची। रबिया बिस्तर में देखी ये झूठ मोट की सोती दिल ही दिल में इस नई उफ्ताद पर गौर व खौज कर रही थी। अजीम से जुदाई का एहसास खुद पर तारी करने के लिए कोशां थी मगर जहन भटका जा रहा था। इन तमाम बातों से हटकर अपनी खुशी छुपाए इकरा अपनी दोस्तों से मिलने के लिए निकलने की तैयारियों में मसरूफ थी। 2 दर्जन दोस्तों को आखिर 2 हफ्तों में निमटाना भी तो था। वक्त बेहद अलील था। अजीम ने यही गिल्ली बताई थी। आबदा और राशिदा ने इस बच्ची थी में कदम रखा तो राशिदा बेगम सिराज मारील से बना घर लम्हों में पहचान ले। दस्तक दी तो कैम तीम खातून ने दरवाज़ा खोला। आंखें चिंधिया कर बगौर दोनों ख्वातीन का जायजा लिया गया। फिर अंदर आने का रास्ता छोड़ दिया। वरी राशिदा तो अख्तर बेगम राशिदा बेगम से बगलगीर इस तरह हुई कि दहली पहली सी राशिदा को मानो काबू में कर लिया हो। वो भी शादा व फरहान अख्तर बेगम की मजबूत बाहों में समाई। आबदा सास को निहालों पर मस्त खातून से छी पाए देख रही थीं। उनका इरादा वो उन जाकर हिला बोलने का था मगर यहां तो सूरत हाल ही निराली थी। दोनों पुरानी पड़ोस थीं। अख्तर बेगम ने अपना घर खरीदा तो यहीं शिफ्ट हो गई। राशिदा बेगम ने भी शुरू में मील जौल रखा मगर जूं ही बेटे की शादी की तो बहू के साथ मसरूफ होकर रह गईं। कुछ अख्तर बेगम किसी वजह से आबदा की शादी में शामिल न हो पाई थीं, लिहाजा दोनों का मलना जलना खत्म हो गया। अख्तर बेगम ने दोनों को अपने तख्त पर ही बिठा लिया था। अब पुरानी यादें ताज़ा होने लगें और गुजरे किस्से गोश गुजार होने लगे। जिस मकसद के तहत आए थे वो दरमियान में ही रह गया। आबदा के शहर के और इशारे भी राशिदा बेगम को हाल में वापस ना ला पाए। इरम ने ही उनके सामने दस्तरखान लगाकर वहीं तख्त पर नाश्ता पेश किया। राहमा ने रस्मी से अंदाज में आकर दुआ सलाम की। अपने तो कोई बात ही ना की। वापसी में आबुद सख्त कबीदा खातिर थीं। दरवाजे से बाहर निकलते ही शको किया। तो इतनी बातें की तो हैं? सासू माँ ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। हुनूस चेहरे से शादमानी फूट पड़ रही थी। इस बारे में कुछ नहीं कहा। आबदा ने इस पर जोर दिया। हाँ तो हम क्यों पराई बच्ची पर उंगली उठाएं? अपने बच्चे को काबू में रे तो बात बने। राशिदा बीम पुरानी सहेली से मिलकर हल्की फुल्की हो गई थी, नाक से गोया भी उड़ाई। आबदा सास का दोहरा रवैया देख दिल मसोस अब किया होगा, दांत कचकचाई। मसला जूं का तू अपनी जगह मौजूद था, बेफिक्र रहो।
فونوں کی دوستیاں اور محبتیں زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوئیں۔ جتنی تیزی سے پروان چڑھتی ہے اتنی ہی جلدی زمین بوس ہو جاتی ہے۔ دیکھ لینا اپنے ناہنجار کو بھی، خود ہی سدھر جائے گا۔ ساس کے یقین بھرے انداز پر آبدہ کچھ بول نہ پائیں۔ رات کو عظیم آیا تو آبدہ سو چکی تھیں۔ راشدہ بیگم کو جاگتا پا کر نہال ہو گیا۔ بڑے خوشگوار انداز میں کھانا کھایا۔ لڑکی دیکھی؟ کیسی لگی؟ اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ ربیہ سے فون پر ذکر نہ کیا تھا کیونکہ اسے سرپرائز دینا مقصود تھا۔ آج وہ صرف لڑکی دیکھنے کا کہہ کر گئی تھی۔ ماشاء اللہ، لڑکی تو چندے آفتاب چندے ماہتاب ہے۔ اپنے ماموزاد کے ساتھ گھومنے نکلی ہوئی تھی۔ ہمارے سامنے ہی واپس بھی امہار انہوں نے ہی لوٹی۔ راشدہ بیگم نے اطمینان سے کہا۔ ہیں دادی؟ عظیم اچھل پڑا۔ ہاں بیٹا، میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی۔ تمہاری ہونے والی دادی ساس میری پرانی سہیلی نکلی۔ مل کر مزہ آ گیا۔ میں تو آبدہ سے کہہ رہی تھی اگلی بار عظیم کو ضرور ساتھ لے کر جائیں گے۔ اب تو سمجھو گھر کا معاملہ ہے۔ راشدہ بیگم کمال بے نیازی سے کہتی کن اکھیوں سے پوتے کے چہرے کے بدلتے رنگ ملاحظہ کر رہی تھیں۔ چھوڑی دادی، وہ ماما کہہ رہی تھیں کہ کوئی رسم کا سامان و امان۔ وہ ماموں کے گھر جانے کے لیے کھانے سے ہاتھ بیچ گیا۔ اچھا، وہ جیسا تم کہو بیٹا، جیسے تم خوش، دادی نے بظاہر سرسری انداز میں کہا، جبکہ دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ یہ تھی دور جدید کی راشدہ بیگم کے بقول فونوں والی محبت کا اعتماد و اعتبار۔ پورا ایک دن وہ بستر پر پڑی خود پر 2 ہفتے بعد آنے والی جدائی طاری کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ذہن بھٹک بھٹک کر کمینی اقرا کی جانب جا رہا تھا جو اسے تکلفہ پوچھ کر مزے سے ٹور پر نکلی ہوئی تھی۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد دل اس نقطہ پر مرکوز ہوا کہ محبت اور جدائی اپنی جگہ، مگر سیر و سیاحت اور تفریح کی اہمیت سے بھی انکار ممکن نہیں۔ موتی فیس بک پر کون سا لوگوں کی کمی ہے، اس خیال نے بھی دل میں سر اٹھایا۔ کہ جیسے مرنے والے کے ساتھ دفن نہیں ہوا جا سکتا، بالکل اسی طرح جدائی کے احساس کو زندگی پر غلبہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس نے بڑے ناصحانہ انداز میں سوچ کر بستر چھوڑ اور فریش ہونے چل دی۔ اب آنے والے وقت میں جہاز کے سفر کا خیال، دینی کی مست ہوائیں، باپ کی طرف سے ملنے والی آسائشات اور ماڈرن اسٹیپ مما کا خیال ذہن و قلب کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔